नवाज शरीफ को सजा किस बात पे हुई थी, जरा जवाब सुनो। जिसका तमाशा पूरी दुनिया ने देखा और रहती दुनिया उस पनामा जैसे बदनाम जमाना फैसले का मजाक उड़ाती रहेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इमरान के 10 साल पे किसी ने कोई मिठाई नहीं बांटी, हमने कोई खुशियां नहीं मनाई। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि इमरान का जुर्म बेटे से तनख्वाह ना लेना नहीं था। जरा भाई मैं बात कर रही हूं, उसका जुर्म कोई मजाक नहीं था, उसने संगीन जुर्म किया था। जब उसने देखा कि उसका इक्तदार जा रहा था तो वजीर आजम होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। तो मुझे बताओ क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे आपको और हम सबको पता है कि खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी को दोनों को साइफर केस में 10 साल की सज़ा हुई। ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही कुछ ये करने वाले हैं और अजीब सा एक इंसाफ का निज़ाम है। शायद दुनिया में इसकी कोई कहीं पे आपको तारीख़ में सामने मिले जहाँ पे आपको ये देखने को मिले कि जिसके ख़िलाफ़ साजिश हुई उसी को आप सज़ा दे दें। और ये जमहूरियत में भी कभी नहीं, कहीं पे नहीं हुआ मेरे ख़्याल से, और इंसाफ के तकाज़े भी ऐसे कहीं नहीं देखे। और ये जिस तरह इन्होंने अदालत अंदर हिडन अदालत जेल के अंदर ही लगाई, अपना ही हिसाब किताब इन्होंने सेट किया, तो इसकी हम मज़म्मत भी करते हैं। और ये फ़ैसला बेसिकली इसलिए भी किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो मायूस हो जाएं, घरों में बैठ जाएं, या उनके जो वोटर सपोर्टर हैं, तो मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि आपने मायूस बिल्कुल नहीं होना। इंशाअल्लाह इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को ऊपर हाई कोर्ट में इंशाअल्लाह चैलेंज करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि हम इंसाफ मिलेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि एक तो ये अदालत है जिस पे ये सज़ा सुनाई गई, दूसरी वो अदालत है जो अवाम की अदालत है, जो 8 तारीख़ को लगनी है। आपने 8 तारीख़ को ये साबित करना है अवामी अदालत में, इतने वोट आपने डालने हैं, निकलना है और दावत चलानी है आज से ही हर बंदे ने कि आपने वोट के ज़रिए इमरान खान को बेगुनाह साबित करना है इंशाअल्लाह। और इमरान खान के चुने हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनको आपने इतने वोट 8 तारीख़ को डालने हैं कि आपकी अदालत में साबित हो जाए, अवाम की अदालत में, कि इमरान खान बेगुनाह है और उसको हमने बाहर निकालना है। और उम्मीद बिल्कुल नहीं हारनी, इंशाअल्लाह अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद हम रखते हैं और इंसाफ ज़रूर होगा इंशाअल्लाह और अल्लाह कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। हौसला नहीं हारना। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी। हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं, उनकी बेहुरमती करते हैं। किसने बनाया था पाकिस्तान को? एटमी कुव्वत किसने बनाया? अल्लाह के फजलो करम से नवाज शरीफ ने बनाया। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? फिर मुझे आपने क्यों जेलों में जाने दिया, क्यों भेजा जेल में? जवाब दो जरा मुझे, क्यों जेल में मुझे डाला गया, क्यों? और जिन जजों ने मुझे जेल में डाला आज वही चुप करके इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। जो मेरे ऊपर मॉनिटरिंग जज लगे थे आज घर जा रहे हैं इस्तीफा दे के। इसलिए जा रहे हैं, उनको पता है कि हमने बड़े बुरे करतूत किए हुए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, दाल में काला है, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। नवाज शरीफ को तो अकामे पे सजा दे दी, तमाशा बना दिया और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेल डाल दिया और सारी जिंदगी के लिए आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ देखें आज फिर अल्लाह के फजल करम से आपके सामने खड़ा है। इस वक्त आपने सुन लिया होगा ख़वातीन हज़रात कि अदालत का फैसला हमारे महबूब कायद, बानी चेयरमैन और वजीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ आया है। ख़वातीन हज़रात, आपने घबराना नहीं है, आपने फिक्र नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला इस फैसले को हम लोग आला अदालतों में चैलेंज करेंगे
اور یہ وہاں پہ اوور ٹرن ہو جائے گا. آپ نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے. آپ نے 8 فروری 2024 کو چوک در چوک نکلنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ان کے انتخابی نشان آپ نے جانچ کے ان کے انتخابی نشان پہ آپ نے مہر لگانی ہے، کیونکہ وہی عمران خان صاحب کے نامزد امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں. آپ کی ووٹ وہ کنجی ہے جس کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلد پابند سلاسل سے نکل کے باہر ہمارے درمیان ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کا مطلب ہی وہ تحریک جو کہ انصاف کے لیے، جو کہ قانون اور آئین کی بالادستی میں یقین رکھتی ہے. ہمارے محبوب قائد نے ہمیں یہی سکھایا ہے. خواتین و حضرات، آپ نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی اس چیز پہ تلقین کرنی ہے، اس چیز پہ آمادہ کرنا ہے کہ بالکل پرامن آپ نے رہنا ہے اور پرعزم رہنا ہے. آپ نے تحریک انصاف کو مضبوط کرنا ہے. خواتین و حضرات، آپ کوشش کریں کہ آپ اکٹھے ہو کے اپنے گلی محلوں میں اکٹھے ہو کے 8 تاریخ کو تاریخی ووٹ کاسٹ کریں. تاریخی ووٹ کاسٹ کریں گے تو اتنی ہی قوت سے پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی 2/3 اکثریت سے زیادہ میجورٹی کے ساتھ اسمبلیوں میں آئے گی. ہمارا مشن پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. ہم لوگ محب وطن پاکستانی ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ملک پھلے پھولے، یہاں پہ روزگار کے مواقع ہوں. یہی ہمارے محبوب قائد عمران خان صاحب نے ہمیں سکھایا ہے. خواتین و حضرات، آخر میں آپ سے پھر میں گزارش کروں گا کہ آپ نے مکمل طور پہ پرامن رہنا ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے الیکشن کی، ووٹ کاسٹ کرنے کی. 8 فروری 2024 پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواران کے انتخابی نشان آپ کو معلوم ہونے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جیسے کہ آپ سب کو ابھی تک پتہ چل گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل میں 10 سال کی سزا دے دی گئی ہے. اچھا، اتنے بے تکا سا ٹرائل ہے جو لمحوں میں اگر کسی عام کانسٹیٹیوشن عام لاء کو دیکھا جائے یہ لمحوں میں کیس ختم کر دیا جائے گا. تو مجھے کچھ ذرا برابر پریشانی ہے کہ یہ کیس لمبا نہیں چلنے والا اور اس کو ان قریب میں اوور ٹرن کر دیا جائے گا. میں دیکھیں خان صاحب اور شاہ محمود قریشی نے، خان صاحب نے تو اپنی 27 سال زندگی اس پاکستان کے لیے وقف کر دی ہے اور اب خدا نہ خواستہ 10 سال قید بھی ان کو دے دی گئی ہے. اچھا، یہ سارے ڈرامے جو یہ مینیپولیٹرز ہیں، جو لاڈلا شریف اور بلاول بھٹو اپنی ہوس میں اپنی لالچ میں جو یہ سب کچھ الٹا سیدھا کر کے، اچھا کچھ نہیں ملا کیس میں، کچھ نہیں ملا، کوئی ایک چوری کا کیس نہیں ملا، کوئی کرپشن کا نہیں ملا، کوئی ایسے کیس نہیں جس کو یہ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں ہاں اس پہ ہم نے خان کو پکڑا. اچھا، سب کو پتہ ہے انہوں نے وہ القادر ٹرسٹ کو وہ بھی ردی برابر ختم، توشر خانہ میں کچھ ہے ہی نہیں جان. اب انہوں نے یہ ایک سائفر ٹرائل کو خفیہ بنا کر ایسا سیکرٹ کر کے دیا تاکہ پبلک کو پتہ بھی نہیں چلے. اچھا، آف کورس ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ہماری اس وہ لاء کو اپہولڈ کریں. خان کو سپورٹ کرے نہ کرے مگر کم از کم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اپہولڈ کریں. میں دیکھیں یہ سارا خان صاحب نے 27 سال کی زندگی اپنی وقف کی ہے. وہ جان، دل و جان. ابھی اگر خان باہر ہوتا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں 4-5 بار جلسے کر رہا تھا. یہ تو ایک ایک کر کے بڑے اپنے آپ کو تھپی دیتے ہیں کہ یار کمال کے جلسہ کر دیا، اور جلسیاں ہوتی ہیں اور جلسے تو کہیں کے نہیں ہوتے. اچھا، یہ ایک دوسرے کا خان ابھی 5 بار جلسے کر رہا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں ہر جلسہ ہوتا. دیکھیں اب خان کی صرف ایک ریکویسٹ ہے اور عمران خان کی ساری پی ٹی آئی کی قیادت کی ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دن اپنا پاور دکھائیے. پاور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پرامن رہنا ہے اور 8 فروری کو آپ نے ایک دن اپنا نکالنا ہے پاکستان کے لیے، صرف ایک دن. اور جتنے 100 لوگ آپ لے کر آئیں، پولنگ اسٹیشن کے احاطے کے 100 گز کے باہر رہیے گا اور آپ کو جو بندہ ہے اس کو بتائیے گا خان کا ووٹ. اچھا، ہمارے پولنگ اسٹیشن ہو یا نہ ہو،
پولنگ ایجنٹس وہاں پولنگ اس کو گائیڈ کرنے کی نہ ہو, سمبل میں کنفیوژن ہے, سمبل میں یہ لگتا ہے کامیاب ہونے کی کوشش کریں مگر آپ نے نہیں چھوڑنا. اچھا ہماری پی ٹی آئی کی جو ٹیمز ہیں وہ چھوٹی کم ہوں گی جب تک یہ ماس پبلک والی ٹیمیں اگر ایکٹیو نہیں ہوں گی جب تک, اور آپ پر ذمہ داری ہے ایک دن وقف کرنا ہے, صرف ایک دن, اور آپ نکلیے اور صبح 8 بجے سے کہ شام کو 8 بجے تک آپ اپنے ووٹ کا اور آس پاس کے ووٹوں کا حفاظت کیجیے. کوشش انشاءاللہ یہ رہے گی کہ یہ پرامن رہے, نہیں کوشش نہیں, ہم انشاءاللہ پرامن رہیں گے, اس میں کوئی کوشش نہیں ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ سارا جو انتخابی عمل کو اگر یہ چوری کرتے ہیں تو ایکسپوز ہو پورا ہو, کم از کم اگر 1000 بندہ باہر کھڑا ہو تو یہ چوری نہیں کر سکتے. آپ کو لاہور کے الیکشن اور پنجاب کے الیکشن یاد ہے, 20 میں سے 15 جو پی ٹی آئی عمران خان جیتی تھی وہ صرف اس لیے کہ 19-20 کا رزلٹ چینج کر دیں, مگر جو 80 اور 20 کا, یہ 90 اور 10 کا رزلٹ یہ چینج نہیں کرے کیونکہ بہت لوگ آ سکتے ہیں. یہ اندر کی ریگنگ ہوگی, فارم 45 پہ دھاندلی کریں گے, ای ایم ایس ڈاؤن ہوگا, یہ سارا کچھ ہوگا, مگر اس کے باوجود آپ نے اپنی قوت دکھانی اور عمران خان کے لیے کھڑا ہونا صرف ایک دن کے لیے. عمران خان